مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہوگا، لیکچر ہوگا، یا آج کی ہماری شراکت جو ہوگی وہ گزشتہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کا تسلسل ہے، یعنی کلیسیائی خدمت اور اختیار کے حوالے سے۔ آج میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا ہے کہ خدمت میں جو اختیارات خادم کو دیے گئے ہیں، کلیسیا کو دیے گئے ہیں، بڑے واضح ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کو جب پڑھا جائے تو کیسریہ فلپی میں یسوع مسیح کا ایک سوال تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے جواب دیا کہ نبیوں میں سے ایک کی بابت کی طرح آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر دوسرا سوال تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ڈیٹیل جب بتائی ہے تو پطرس کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس اقرار و ایمان کے اوپر جب خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کی تعمیر ردہ رکھا ہے تو اس کے ساتھ اس نے اختیار بھی دیے ہیں، اور وہ اختیارات ہم نے پچھلے لیسن میں، پچھلے لیکچر میں پڑھے ہیں کہ ان کو گناہ معاف کرنے اور گناہ کو قائم رکھنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ آج ہم اس سے پہلے کہ اگلا حصہ شروع کریں، ہم نے گزشتہ لیکچر میں یہ سنا ہے کہ عورتوں کو خدمت کے اندر کیا مقام حاصل ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس کے اوپر غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے اسی کو لے کر تو ہم یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں 5واں جو نقطہ ہے وہ ہے کن کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور کن کے گناہ قائم رکھے جاتے ہیں۔ فارمولہ تو بڑا آسان سا ہے، مگر ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا یعنی گنہگار۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار اور محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی کی 10 یعنی 10واں حصہ دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ وہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر گھر چلا گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ لوکا کی انجیل 18ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خود پسند اور توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ قائم رکھے جاتے ہیں، فقط توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، محسوس کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، تو اسے معافی ملتی ہے۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ 2 سموئیل 12 باب کی 3 اور 7 اور 13 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جب داؤد نے خداوند کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے اور اس کا گناہ قائم ہے۔ پھر جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو خدا نے اس کا گناہ معاف کر دیا، اور ناتن کے وسیلے سے اس پر واضح کر دیا کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ جب داؤد نے خداوند کے سامنے گناہ کا اقرار کیا تو اس کی معافی ہو گئی۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، یہ پہلا یوحنا پہلے باب کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔
اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یہ 8ویں آیت ہے، بلکہ 9ویں آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور گناہوں کی معافی خدا کے عدل کا کام ہے، اور وہ اپنی عدالت میں جب اپنے بیٹے یسوع مسیح کے دیے گئے اس قصاص کو قبول کرتا ہے تو اس کے عوض میں گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ یہ 3 آیات کو بڑے غور سے پڑھیے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت۔ جو ایماندار اقراری گناہ کرتے یعنی اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں انہیں معاف کیا جاتا ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا انہیں معافی نہیں مل سکتی۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی جو یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 18ویں آیت۔ یسوع المسیح پر ایمان نہ رکھنے والوں پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اور وہ ابدی سزا پائیں گے۔ اعمال 18 باب کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایماندار یسوع میں اپنے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی پاتے ہیں، اور جب وہ اس کے سامنے اپنی گناہ گار زندگی لے آتے ہیں تو وہ اس کوڑی کی مانند جس نے جھک کر اسے سجدہ کیا اور اپنے آپ کو کوڑی پیش کر دیا، تو یسوع نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اب کوڑ سے پاک صاف ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی نظر میں راست باز، اپنے آپ کو راست باز قرار دینا گناہ نہ کرنے والے اور یسوع پر ایمان نہ رکھنے والوں کے گناہ قائم رکھے جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بے گناہ پیش کرتے ہیں اور یسوع پر ایمان نہیں لاتے اور اسے کے حضور آ کر توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے گناہ قائم رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے کا اعلان کرتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کلیسیائی نظم و ضبط اور کلیسیا سے خارج کیے جانے کے اختیار کی حقیقت کیا ہے۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ پہلی بات، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا کہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ دوسری بات، اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور کلیسیا کی نہ سنے تو کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان، یعنی اسے کلیسیا سے خارج کر دیں۔ متی کی انجیل 18واں باب۔ کلیسیائی نظم و ضبط کا پہلا مرحلہ ایسے مسیحی پر مشتمل ہوتا ہے جو دوسرے مسیحی کے گناہ کے بارے میں جانتا ہو اور وہ اس کے ساتھ خلوت میں بات کر کے اسے خادم کی مانند سمجھا سکتا ہے، اور اس کی اطلاع کسی اور کو یا کسر پسر کر کے نہیں دینی چاہیے، یعنی شائستگی سے یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ خدا کے کلام کے وسیلے خطا کار بھائی اس گناہ سے بچ سکتا ہے اور وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ کلیسیائی نظم و ضبط کا دوسرا مرحلہ ایسے مسیح پر مشتمل ہوتا ہے جو 1 یا 2 مسیحیوں کو اپنے ساتھ لے جا کر سمجھائے تاکہ اس خطا کار بھائی سے بات کرے
جس نے پہلے اس کی انسنی کر دی اور اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ وہ اکٹھے محبت اور شائستگی سے اسے نصیحت کریں تاکہ وہ گناہ گار شخص اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرے اور معافی پائے۔ اس عمل میں دوسرے مسیحی جو ساتھ آئے ہیں باصیت گواہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خطا کار بھائی واقعی قصوروار ہے اور وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس نے دوبارہ سننے سے بھی انکار کیا ہے یا نہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کلیسیائی نظم و ضبط کا تیسرا مرحلہ خطا کار بھائی کے گناہ کے معاملے کو کلیسیا میں لے جاتا ہے۔ خطا کار بھائی کو کلیسیائی اجلاس میں شریک ہونے کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہ سے باز آئے، توبہ کرے اور معافی پائے۔ اس کے گناہ کی خدا کے کلام میں یہ نشاندہی کر سکے اور اس سے اصرار کر سکے، اور وہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس سے توبہ کرے۔ اگر وہ کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کر دے تو اس کو گناہ سے توبہ نہ کرنے کے سبب کلیسیا سے خارج کر دیا جائے اور اس کی رکنیت کے اندراج کو ختم کر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے خیالات، اس کی سوچ، اس کی ضد باقی ہے، اس لیے وہ ایمانداروں کی جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ یہ پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ کلیسیا سے خارج کر دیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ توبہ نہ کرنے والے گناہ گار نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی سے اپنے گناہ کے سبب سے ہٹا لیا ہے۔ کلیسیا سے خارج کیے جانے کے پیچھے اہم محرک محبت ہے۔ محبت میں توبہ نہ کرنے والا گناہ گار کلیسیا سے اس امید سے خارج کیا جاتا ہے کہ اس سے اس کا روحانی شعور بھی زندہ ہوگا اور وہ اپنے گناہ کی نفسانیت کو ترک کر کے اور اس سے توبہ کر کے اس کی جان مسیح میں سزا نہیں بلکہ نجات پائے گی۔ کلیسیا سے خارج کرنا جماعت کا حتمی انداز ہے تاکہ وہ اس پر ظاہر کرے کہ اس کے گناہ نے اسے حقیقی اندیکھی کلیسیا سے ہٹا دیا ہے اور اب وہ گمراہ کھڑا ہے۔ اس شخص کو بھرپور نصیحت کی جاتی ہے کہ ضرورت ہے کہ وہ توبہ کرے اور مسیح میں خدا کی رحمت سے معافی کی تلاش کرے۔ تمہارا فخر کرتا ہوں، تم پر فخر کرنا خوب ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ پرانے عہد نامے میں درج شریعت کے موافق یہ گناہ تھا کہ یہودی عید فصح یا بے خمیری روٹی کی عید منانے کے دوران اپنے گھروں میں خمیر رکھیں۔ ان کو تمام گھروں سے خمیر نکال باہر کرنا ہوتا تھا، ورنہ وہ گناہ گار سمجھے جاتے تھے۔ اس حوالے میں خمیر گناہ کی علامت ہے۔ جیسے خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیتا ہے، اسی طرح گناہ ساری جماعت میں اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے یہودیوں کو گھروں سے خمیر نکال باہر کرنا ہوتا تھا، ویسے ہی کلیسیا کو گناہ نکال باہر کر دینا چاہیے۔ کلیسیا سے خطا کار بھائی اور اس کے گناہ کو نکال باہر کرنا دراصل ساری جماعت کو اس گناہ سے متاثر ہونے سے بچانا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھے گا،
اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ متی 18:18 ہے۔ کلیسیا سے خارج کیا جانے کا مطلب گناہ کو باندھنا ہے، جو کہ خدا کے سامنے درست ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مسیح نے خود گناہ کو باندھ دیا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے، پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو، تاکہ وہ غم کی حالت میں تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو۔ یہ ہے 2 کرنتھیوں 2:6-8 آیت۔ 6-8 پہلا کرنتھیوں 5:5 آیت میں کرنتھس کی کلیسیا نے گناہ گار کو کلیسیا سے خارج اور شیطان کے حوالے کر دیا۔ کلیسیا سے خارج کیے جانے سے وہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کی جانب راغب ہوا، مگر کرنتھس کی کلیسیا نے اسے پھر بھی کلیسیا میں واپس لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے لیے پولس نے ان کو یہ بات لکھی کہ جب گناہ گار اپنے گناہ کا اقرار اور اس سے توبہ کرتا ہے تو کلیسیا کو اس خارج کیے گئے شخص کو جماعت میں واپس خوش آمدید کہنا چاہیے اور اسے اپنی اور خدا کی محبت اور معافی کی یقین دہانی کروانی چاہیے۔ تو یہ بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے کہ جو شخص جس کو کلیسیا سے نکال دیا گیا ہے اور وہ شخص پھر توبہ کر کے جب واپس آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بدلہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ داخل نہیں کیا جا سکتا ہے کلیسیا میں، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ کلیسیا کو پولس رسول کی طرف سے خدا کی محبت کو یاد دلانے کی بات کی گئی ہے کہ اسے واپس لے لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلیسیا نظم و ضبط کو چلانے کے لیے 3 مرحلے ہیں، یعنی خلوت میں نصیحت کرنا، گواہوں کے سامنے نصیحت کرنا۔ میں اس حصے کو بھی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ کلیسیا نظم و ضبط کو چلانے کے لیے 3 مرحلے ہیں، یعنی خلوت میں نصیحت کرنا، گواہوں کے سامنے نصیحت کرنا اور کلیسیا کے ذریعے نصیحت کرنا۔ یہ تینوں اقرار گناہ اور اس سے توبہ نہ کرنے والے شخص کو کلیسیا سے خارج کرنے کی صورت میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلیسیا سے خارج کرنا اس روح کو بچانے کے لیے یہ ایک محبت بھرا عمل ہے جو گناہ گار کو بتاتا ہے کہ اگر وہ اقرار گناہ اور اس سے توبہ نہ کرے گا تو وہ فضل کو کھو چکا ہے اور سزا کا اہل ہے۔ تیسری بات ہے، کلیسیا سے خارج کرنے کا مقصد ساری جماعت کو اس گناہ سے متاثر ہونے سے بچانا مقصود ہے۔ نمبر 4، کلیسیا سے خارج کرنا توبہ نہ کرنے والے شخص کے گناہ کو باندھنا ہے جو آسمان پر بھی واجب ہے۔ کلیسیا سے خارج کیا جانا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ شخص اپنے گناہ کا اقرار اور اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ کلیسیا پھر اسے اپنی اور خدا کی محبت اور معافی کی یقین دہانی کروا دیتی ہے۔ اس کو واپس لے لینا چاہیے۔ جب وہ اقرار گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ 7ویں بات ہے، خدا ہمیں اقرار گناہ اور اس کی معافی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ یہ پہلا یوحنا پہلے باب کی 8-9 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہم سب کو اپنے گناہوں کے اقرار کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم سب فطری اور شخصی طور پر گناہ گار ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہمیں سچائی نہیں ہے۔
جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم خداوند سے مکمل معافی پاتے اور تمام گناہوں سے پاک کیے جاتے ہیں۔ زبور 19:12 میں لکھا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ ان گناہوں کے علاوہ جو ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں اور جن کو جانتے ہیں، ہم ایسے گناہ بھی اپنی زندگی میں رکھتے ہیں جن سے ہم لا علم ہوتے ہیں، اور لا علمی کے گناہوں کو بھی ہم اپنے گناہوں کے اقرار میں شامل کریں تاکہ ان کے لیے خدا سے معافی کی دعا کی جا سکے اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ یہ لوکا 11 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ دعائے ربانی میں ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنا سکھائی گئی ہے۔ معافی کے لیے اس دعا میں ایک ہی وقت میں اقرار گناہ بھی ہے اور گناہ سے خدا کی معافی کی ضرورت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ عزیزو، یہ ایک فارمولہ ہے جو خدا کے حضور جو ایماندار لوگ ہیں ان میں بھی بعض لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ایک یعنی پاسمان، پھر کلیسیا کے لوگ، پھر پوری کلیسیا اس کو سمجھائے، ورنہ اس کو کلیسیا سے الگ کر دیا جائے، اس کا نام خارج کر دیا جائے تاکہ بقول کلام مقدس اس کو شیطان کے حوالے کر دیا جائے، وہ سزا پا کر تنبیہ پائے، اور جب وہ پھر واپس آتا ہے تو اس کو قبول کر لیا جانا چاہیے۔ ہم اپنے شخصی گناہوں کا اقرار خلوت میں اپنے خداوند سے کر سکتے ہیں تاکہ معافی کی یقین دہانی اور تسلی پائیں کہ خدا نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، یہ عزت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ جب ہم کسی کی خطا معاف کرتے ہیں، ہمیں اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا لازم ہوتا ہے اس وقت جب ہم کسی کی خطا کرتے ہیں اور معافی بھی حاصل کرتے ہیں۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران سکتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنے اور اس سے رفاقت رکھنے سے پہلے ہمیں اس شخص سے اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور رفاقت رکھنا چاہیے جس کی ہم نے خطا کی ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہم سب کو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کے اقرار کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم فطری طور پر گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم اس کے سامنے بہت سے اقراری اور غیر اقراری گناہوں کا شکار ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں انجیل کے وسیلے سے یقین دہانی ملتی ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ اسے گناہوں کی معافی کی یقین دہانی ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس شخص سے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنا چاہیے جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہے، تاکہ خدا کی طرف سے معافی کی یقین دہانی پا سکیں اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لائق ٹھہر سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر ہے کلیسیائی خدمت اور اختیار، کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو اور اپنے خادموں کو بخشا ہے، اور اس اختیار کو بڑی دلیری جانفشانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خدا کے خادم جان کر اور کلیسیا کے پاسبان جان کر خدمت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دی، آمین۔